اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پہ تشریف فرما سردار مشتاق ایڈوکیٹ صاحب، سردار فاروق ارشد صاحب، سردار حفیظ صاحب اور پنڈال میں موجود میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب سے پہلے میں اس پروگرام کی جو منتظمین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بھی شہید کشمیر کی برسی یہاں پہ منائی، اور ایک یہاں پہ ایسی ہر سال کی طرح ایک یہ بطور ایک ایکٹیویٹی کے یہاں پہ منعقد ہوتا ہے یہ پروگرام، یہ برسی کی تقریب، جس سے بہت سارے مجھ سمیت دوستوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ فیض صاحب کی ایک نظم ہے، میں اس کے چند اشعار شہید کشمیر مقبول بٹ کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن کو، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، کبھی رخسار کے خم میں کبھی کاکل کے شکن میں، اس راہ میں جو ہر ایک پہ گزری وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شہید کشمیر مقبول بٹ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی سوچ، ایک ایسا نظریہ جو ہر دن کے ساتھ اپنی پہلے سے انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس ریاست کے اندر، اس ریاست کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر وہ نظریہ اور وہ سوچ جو شہید کشمیر نے دیا تھا وہ پھیل رہا ہے۔ اور جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا کہ ہمارے ہیں مقبول۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، بہت سارے شاید نوجوانوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ شہید مقبول بٹ جب جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس میں سے جیل توڑ کے وہ واپس یہ جو خونی سرحد ہے اس کو اپنے پاؤں تلے روند کے وہ یہاں پہ آئے، تو جب وہ یہاں پہ آ گئے اور جیل توڑ گئے تو ان کے وہاں مقبوضہ کشمیر میں ان پہ جو کیس چل رہا تھا اس کیس میں ان کو سزائے موت دی وہاں کی عدالتوں نے، اور پھر جب وہ بعد میں دوبارہ یہ خونی سرحد جو ہے اس کو اپنے پاؤں تلے روند کے واپس جا رہے تھے تو کچھ دوستوں نے انہیں یہ بات یاد دلائی کہ وہاں پہ آپ کو وہاں کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے سزائے موت دی ہوئی ہے۔ تو مقبول بٹ نے فیض احمد فیض کا یہ شعر پڑھا تھا کہ ہاں جان کے زیاں کی تشویش ہم کو بھی ہے مگر کیا کیجئے، جو راہ بھی ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے۔ اور مقبول بٹ نے عملی طور پہ اس خونی سرحد کو اپنے پاؤں تلے روند کے یہ ثابت کیا تھا کہ کشمیر کی جو وحدت ہے وہ 84,471 مربع میل کی ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ کریکٹر، یہ وہ کردار ہوتا ہے جو اس انسانی تاریخ میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ مقبول بٹ ایسے زندہ نہیں ہے، وہ اس کردار کی وجہ سے زندہ ہے اس ریاست کے اندر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل طاقت نظریہ اور سوچ کی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو نظریہ
1947 میں جو نعرہ لگا کے کشمیر بنے گا پاکستان کا نظریہ دے کے یہاں پہ جو ایک لڑائی لڑی گئی تھی، مجھے یہ بتائے کیا وہ نظریہ آج سمٹ کر دیر کوٹ کی حد تک اور یہاں فاروق ارشد صاحب بیٹھے ہوئے کوٹ متے خان کی حد تک محدود نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظریے کی وہ طاقت نہیں تھی، وہ کمزور نظریہ تھا، اس لیے وہ سمٹ رہا ہے دن بہ دن۔ تھا کہ جو نظریے کی طاقت ہوتی ہے وہ اصل میں طاقت ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں مختصر بات کروں گا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ سردار مشتاق صاحب نے تھوڑی دیر قبل بات کی تھی، یہاں پہ چونکہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں جو انجیکٹ کی جاتی ہیں ہمارے دماغوں کے اندر، ہم ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قومی جمہوری انقلاب کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوشلسٹ انقلاب کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قوموں کی جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں ان کی ڈائنمکس کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز پہ، دو چیزوں پہ ہمیں جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تاریخ میں 50 سال، 60 سال، 70 سال کوئی بڑی تاریخ نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن قوموں نے سینکڑوں سالوں تک جدوجہد کر کے اپنی آزادی حاصل کی ہے۔ خود آج کا جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے کہ وہاں کے لوگوں نے کتنا عرصہ جدوجہد کی اور اس کے بعد آزادی حاصل کی۔ لیکن بینگا کشمیری سردار مشتاق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو ان دو چیزوں پہ کلیئر نہیں کریں گے، ان کو ایک واضح نظریہ نہیں دیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی درست منزل کا تعین نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا ہوگا کہ جس طرح پاکستان نے، جس طرح ہندوستان نے انڈین ہیلڈ کشمیر پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اوپر بھی پاکستان کا قبضہ کوئی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس بات پہ ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، دوسری بات جس پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بتانا ہوگا کہ جموں کے اندر رہنے والا جو ڈوگرا ہے، سری نگر کے اندر رہنے والا جو پنڈت ہے، جو ہندو ہے، جو سکھ ہے، اس کا بھی اس ریاست پہ اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مسلمان کا ہے۔ کبھی آپ مذہبی بنیادوں پہ اس مسئلے کو اور اس جدوجہد کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دو چیزیں جب تک ہم ان پہ کلیئرٹی لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک بے شک ہمیں مزید 50 سال لگے، لیکن ہماری جو نظریات ہیں ان کی سمت درست ہونی چاہیے۔ اس لیے ان دو چیزوں پہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ چونکہ دیگر دوستوں نے بات کرنی ہے، میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔